وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والبرهان الرشيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں میسر ہو رہی ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، پہلا عشرہ مغفرت ہے۔ اس کی ہر گھڑی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے اور باعث شرف ہے۔ اس ماہ میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ پورا سال اس انداز سے رحمتیں نہیں برستی۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 11 مہینوں میں جو اللہ کی رحمت اہل زمین پر برستی ہے، یعنی شوال سے لے کر شعبان تک 11 مہینوں میں جو اللہ کی رحمتیں آسمان سے اہل زمین پر اترتی ہیں، برستی ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ ہو۔ اور جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے سمندر خود برس رہا ہو۔ 11 مہینوں میں اللہ کی رحمت قطرے کی طرح آتی ہے اور رمضان المبارک میں سمندر کی طرح برستی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں پھر اللہ کی رحمت کتنی اعلیٰ ہے اور کتنی افضل ہے کہ ہر گھڑی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور صاحب ایمان اس رحمت کو اپنی دامن میں حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے نہ کرے۔ جتنی گھڑیاں اس ماہ مقدس کی ہیں کوشش کریں، بڑھ چڑھ کے عبادت کریں، ریاضت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کوئی کام بھی بے فائدہ نہیں رکھا، ہر کام کے اندر ایمان والے کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ باطل نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سبحانک فقنا عذابا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کوئی بھی چیز پیدا کی ہے تو باطل پیدا کر دی، فضول پیدا کر دی؟ فرمایا میری کوئی بھی پیدا کردہ چیز فارغ، فضول اور بے فائدہ نہیں، میری ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اللہ نے رمضان بھیجا تو حکمت موجود ہے، تراویح بھیجی تو حکمت موجود ہے، شب مغفرت بھیجی تو حکمت موجود ہے، پھر روزہ عطا فرمایا تو حکمت موجود ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے اللہ پاک کا ایمان والوں کو خطاب کرنے کا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کتنا پیارا انداز ہے، اے ایمان والو۔ اب کون کہہ رہا ہے ایمان والو؟ جو خود ایمان عطا کرنے والا ہے، ایمان عطا فرمانے والا ہے، ایمان دینے والا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ انسان کے بجائے کتا بنا دیتا، انسان کے بجائے جانور بنا دیتا، انسان کے بجائے حشرات الارض بنا دیتا، جو وہ چاہتا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مہربانی اور حضور علیہ السلام کی نگاہ شفقت سے ہمیں ایمان والا بنا، ہمیں انسان بنایا، انسان کے بعد ایمان والا بنایا، پھر ایمان والے کے بعد حضور علیہ السلام کا غلام بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کتنا پیارا انداز ہے، اے ایمان والو۔ اور کم و بیش یہ قرآن پاک میں 56 مرتبہ آیا ہے اے ایمان والو۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا جب مخاطب ہو گئے فرمایا کتب علیکم الصیام،
کدھر دیکھ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے روزے کیوں فرض کیے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ بڑی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے بڑے ثمرات ہیں اور بڑے فائدہ مند چیزیں ہیں۔ دیکھیں روزے کی عظمت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جہاں اللہ نے ضرورت زندگی کا خیال نہ رکھا ہو۔ مثلا نماز ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شریعت کا مسئلہ ہے، ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہو، کھانے کا ٹائم ہو، بھوک شدت سے لگی ہو، تو فرمایا کہ ادھر کھانا پکا ہوا بنا بنایا پڑا ہو، نماز پہلے پڑھیں یا کھانا پہلے کھائیں؟ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کھانا پہلے کھاؤ، نماز بعد میں پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا ضرورت زندگی، تمہاری زندگی کھانے کی محتاج ہے، کھانا کھاؤ گے یہ تمہاری ضرورت ہے، ضرورت پوری ہوگی تو نماز پڑھو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نماز بعد میں، ضرورت پہلے۔ ایسے ہی آپ چلیں زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں اضافی مال کو۔ آپ بچوں کو کھلائیں، گھر بنائیں، گاڑی خریدیں، ساز و سامان خریدیں، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا اچھے سے اچھا، اس کے بعد جو باقی اضافی مال بچ جائے اب شریعت کہتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ دو۔ یعنی نتیجہ کلام یہ نکلا پہلے ضرورت پوری کرو پھر زکوٰۃ دو۔ ایسے آپ حج دیکھ لیں، اللہ یہ نہیں فرماتا غریب حج کرے، فرمایا امیر حج کرے۔ اور امیر کون سا؟ جس کے پاس اتنا مال ہو، جانے کا آنے کا خرچہ ورچہ بھی ہو، اور گھر میں جتنا پیسے ضرورت ہیں، مال ضرورت ہے، راشن ضرورت ہے، وہ دے کے جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے علاوہ نماز کے لیے فرماتا ہے پہلے ضرورت بعد میں نماز، زکوٰۃ کے لیے پہلے ضرورت بعد میں زکوٰۃ، حج کے لیے پہلے ضرورت بعد میں حج ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا باقی ساری عبادتوں کے لیے ضرورت پہلے عبادت بعد میں، لیکن فرمایا کہ یہاں روزے کے اندر ضرورت پہلے روزہ بعد میں۔ کیا مطلب؟ ایسے نہیں، فرمایا یہاں روزے کے اندر الٹا ہوگا، فرمایا باقی عبادتوں کے اندر ضرورت پہلے ہے عبادت بعد میں ہے، لیکن روزے کے اندر عبادت پہلے ہے ضرورت بعد میں ہے۔ اب کھانا ایک ضرورت ہے، پینا ایک ضرورت ہے، کھائیں گے نہیں چلیں گے کیسے؟ کھائیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے؟ کھائیں گے نہیں تو کام کیسے ہوگا؟ اٹھیں گے کیسے؟ جئیں گے کیسے؟ یہ ضرورت ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھ کے کھانا نہیں، پانی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا پانی نہیں پینا۔ کیوں؟ روزہ ہے، ضرورت ہے، فرمایا ضرورت کھانا بعد میں، پانی بعد میں۔ جنسی تلذذ انسان حاصل کرتا ہے، ہم بستر ہوتے ہیں گھر والوں سے، تو فرمایا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن ساری ضرورتیں بعد میں، روزہ پہلے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ساری عبادتیں الگ ہیں، روزہ الگ ہے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ساری عبادتیں دنیا کو دکھانے کے سمجھ آتی ہیں۔ نماز پڑھو گے دنیا کہے گی نماز پڑھ رہا ہے، حج کرو گے دنیا کہے گی حج پہ جا رہا ہے، صفا و مروہ پہ جا رہا ہے، استلام کر رہا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ فرمایا ساری عبادتیں لوگوں کو دکھا کے ہوتی ہیں، روزہ مجھے دکھا کے ہوتا ہے، دنیا کو دکھا کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تو فرمایا کہ روزہ وہ عبادت ہے، تو فرمایا اس کے اندر ثمرہ اور اس کی حکمت اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگہداشت خود فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ میں سے اکثر دوستوں کو اکثریت کو روزہ ہے، الحمدللہ مجھے بھی روزہ ہے، ابھی ہم نہا کے ہیں، وضو کر کے ہیں، نہا دھو کے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، جمعہ کے لیے آئے نا۔ تو جب آپ غسل خانے میں تھے، حمام میں تھے، واش روم میں تھے، تو مجھے بتائیں کوئی دیکھ رہا تھا؟ کھڑکیاں بند تھی، گھر والوں کو پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جب آپ نے پانی آپ کے ہونٹوں کے قریب آیا اور یہاں سے گزر کے نیچے چلا گیا، جب آپ نے وضو کیا تو آپ نے کلی بھی کی، آپ کے حلق تک پہنچا، لیکن پھر آپ نے کلی کر کے باہر پھینکا۔ بھئی کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ہی وجہ ہے کہ روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ ہے۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دنیا یہی تو سمجھانا مقصود ہے، میں رب ذوالجلال تمہارا قادر و مطلق ہو کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم سب کچھ میرے لیے چھوڑ رہے ہو، جب سب کچھ میرے لیے چھوڑ رہے ہو تو میں بھی تمہیں سب سے بڑا اجر عطا فرماؤں گا۔ ایک اور نکتہ بھی ہے یہاں پہ اگر آپ غور فرمائیں تو، جب آپ نماز کا مطالعہ کریں قرآن پاک میں، اللہ پاک فرماتے ہیں نماز پڑھو، تو اللہ پاک نے کہیں یہ نہیں فرمایا
کہ نماز پڑھو گے تو اس کا اجر یہ ہے، مقرر نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے جنت دوں گا، یہ دوں گا، یہ نہ، اللہ پاک نے کسی جگہ پہ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا اجر کا۔ پھر اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، عبادت ہے، لیکن اللہ نے زکوٰۃ دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو گے تو یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ بھی مقرر نہیں فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا جہاد کرو، لیکن جہاد کے بعد یہ نہیں کہا کہ جہاد کرو گے یہ دوں گا، یہ بھی نہیں کہا۔ یعنی اللہ نے جتنی عبادتوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا ذکر نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو گے تو یہ اجر ہوگا، زکوٰۃ دو گے تو یہ اجر ہوگا، جہاد کرو گے تو یہ اجر ہوگا، حج کرو گے تو یہ اجر ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو گے تو فرشتے اجر دیں گے، جہاد کرو گے تو فرشتے اجر دیں گے، زکوٰۃ دو گے تو فرشتے اجر دیں گے، اور جہاد کرو گے فرشتے اجر دیں گے، حج کرو گے تو اس کا اجر فرشتے تمہیں دیں گے۔ اللہ ساری عبادتیں کرتے تیرے لیے ہے، اجر فرشتے کیوں دیں گے؟ فرمایا یہی تو بتانا مقصود ہے۔ اللہ کوئی ایسی عبادت بھی ہے کہ کرے ہم اجر فرشتے نہ دیں، اللہ تو دے؟ فرمایا ہاں، الصوم لی وانا اجزی بھی، فرمایا ساری عبادتیں کرو گے تو اجر دیں گے فرشتے، روزہ تم رکھو گے اجر میں خدا خود عطا فرماؤں گا، میں خود رب تمہیں اس کا اجر عطا فرماؤں گا، اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اچھا سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ متفقٌ علیہ حدیث ہے، متفقٌ علیہ کا مطلب ہوتا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے پوری سند کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ دونوں کتابوں کے اندر ذکر ہو۔ حدیث کا کم و بیش 10 لاکھ سے زیادہ ذخیرہ ہے، حدیث تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اتھینٹک، سب سے زیادہ جو پختہ اور سب سے زیادہ جو قوی حدیثیں ہیں وہ متفق علیہ حدیث ہیں۔ ان کی تعداد کم و بیش 1906 تعداد ہے، ان کی صرف 1906 تعداد ہے۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا، رمضان کا صرف ایک روزہ رکھا، صرف ایک روزہ رکھا، لیکن رکھا کیسے؟ ایمانا، ایمان کی حالت میں۔ اب ایمان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا سحر سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے روزہ رکھا تو کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ پھر فرمایا احتساباً، احتساب کی نیت سے۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ صرف کھانے سے نہیں بچا، صرف پینے سے نہیں بچا، صرف جماع سے نہیں بچا، بلکہ زبان کا بھی روزہ تھا، آنکھ کا بھی روزہ تھا، ہاتھ کا بھی روزہ تھا، پاؤں کا بھی روزہ تھا، یعنی پورے جسم کا روزہ رکھا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یقین کے ساتھ روزہ رکھا، دل کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، 100 نہیں رکھے، 30 نہیں رکھے، 50 نہیں رکھے، 20 نہیں رکھے، 10 نہیں رکھے، 5 نہیں رکھے، 2 نہیں رکھے، فرمایا روزہ رکھے ایک، لیکن رکھے دل سے۔ میرے کریم فرماتے دل سے ایک روزہ بھی رکھے، اللہ اتنا کریم ہے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب روزہ ایک رکھا، لیکن کیا تھا؟ بیچ میں ایمان موجود تھا، ریاکاری نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو روزہ عطا فرمایا یہ بھی بے فائدہ نہیں عطا فرمایا، اس کے اندر بھی حکمت موجود ہے، اس کے اندر بھی ثمرات موجود ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں روزے کے اچھے خاصے ثمرات ہیں، کم و بیش 4 ثمرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ اللہ پاک خود فرماتا ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے روزہ کس لیے فرض کیا؟ تاکہ ایمان والے متقی ہو جائیں، ایمان والے پرہیزگار ہو جائیں، ایمان والے صاحب تقوی ہو جائیں۔ یعنی روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ رکھنے والا جہنمی نہ رہے بلکہ جنتی بن جائے۔ یہ روزہ رکھنے والے کے لیے انعام ہے، یہ روزے رکھنے والے کے لیے ثمرہ ہے، روزے رکھنے والے کے لیے فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ متقی بن جائے، صاحب تقوی ہو جائے۔ اب تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈرنا، تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے احتیاط سے چلنا، یہ تھا لغوی معنی۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ
تقوی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، ان تین یعنی اللہ کی معیت، اللہ کی بصارت اور اللہ کی سماعت، ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے والے کو متقی کہتے ہیں، صاحب تقوی کہتے ہیں۔ یعنی قدم چل رہا ہے تو ذہن میں ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، منہ سے کچھ بول رہا ہے تو دماغ میں یہی ہو کہ میرا خدا سن رہا ہے، غلط حرکت کر رہا ہے تو دماغ میں موجود ہو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ تینوں چیزیں جس کے اندر ہوگی سمجھ لو گے وہی متقی ہے، وہی اللہ والا ہے۔ یہ پہلا روزے کا اثر ہے، روزے کا ثمرہ ہے، روزے کا فائدہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انعاموں میں سے پہلا انعام اسے متقی بنا دیتا ہے۔ اور متقی کا انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو متقی ہے میں اللہ گواہی دیتا ہوں وہ جنتی ہے، میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ تو گویا کہ روزہ تقویٰ دیتا ہے اور تقویٰ جنت عطا فرماتی ہے۔ یہ روزے کا اجر ہے۔ اور کتنا اجر ہے یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر میری امت کو یہ علم ہو جائے کہ رمضان شریف کی کتنی برکتیں ہیں تو فرمایا میری امت مل کے دعا کرے اللہ سارا سال ہی رمضان شریف رکھ ہم اس کے فیض حاصل کرتے رہیں۔ تو جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، پرہیزگاری آتا ہے، اور تقویٰ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقی تقویٰ ہوتا ہے اور ایک کلابی تقویٰ ہوتا ہے۔ حقیقی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کے چلنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اللہ سے ڈر کے سب کچھ کرنا، اسے کہتے ہیں حقیقی تقویٰ۔ روزہ رکھنا یہ تقویٰ ہے، نماز پڑھنا یہ تقویٰ ہے، ہر اچھی اور بری چیز سے بچ کے چلنا یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور تقویٰ بھی ہوتا ہے جسے کلابی تقویٰ کہتے ہیں، وہ آج کل ہمارے اندر بھی آیا ہوا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ کلاب کہتے ہیں کتے کو، کلب ان کی جمع۔ کلابی تقوی کا مطلب ہوتا ہے کتے والا تقوی۔ کس والا تقوی جی؟ سمجھنے کی بات ہے، یہ کتے والا تقوی۔ بھئی کتا بھی کبھی تقوی اختیار کرتا ہے، لیکن ہے، آپ ابھی سمجھ جائیں گے میری بات کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتا جب پیشاب کرتا ہے تو اتنا احتیاط کرتا ہے کہ اپنی ٹانگ اٹھا لیتا ہے۔ دیوار پہ پیشاب کرے گا، کوڑا کرکٹ والی جگہ پہ پیشاب کرے گا تو کیا کرے گا؟ اپنی ٹانگ اٹھا لے گا۔ کیوں؟ کہ کہیں پیشاب کے چھینٹے میرے جسم پر نہ آئے۔ یہ ہے احتیاط، یعنی کتا ہو کے اتنی احتیاط کرتا ہے۔ لیکن وہی کتا چند لمحوں کے بعد آگے جائے گا، مردار پڑا ہوگا، گدھا مرا پڑا ہے، کتا مرا پڑا ہے، بھینس مری پڑی ہے، گائے مری پڑی ہے، مردار ہے، حرام ہے، کتا اسے چاٹے گا، کتا اس کا گوشت کھائے گا، اسے نوچے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی چند لمحے پہلے اتنا احتیاط تھا کہ اپنے جسم پہ پیشاب کے چھینٹے برداشت نہیں تھے، ابھی چند لمحوں کے بعد اتنی بے احتیاطی ہو گئی، اتنی بے احتیاطی ہو گئی کہ مردار کھا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں کلابی تقویٰ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو چیزیں میں نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، جماع کرنا بیوی کے ساتھ حلال تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب روزہ رکھا اب کھانا حلال نہیں، اب پینا حلال نہیں، اب جماع کرنا حلال نہیں۔ عجیب بات ہے، مارکیٹ میں جانے سے پہلے گھر میں کچھ نہیں کھا رہا، مارکیٹ میں بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، کالج میں بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ہے، روزہ ہے یعنی پانی نہیں پی رہا، حلال نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ہے۔ لیکن وہی بندہ حرام مال کما رہا ہے، وہی بندہ حرام کھلا رہا ہے، وہی بندہ حرام پیسوں سے لباس پہنا رہا ہے۔ یہ تو پھر حقیقی تقویٰ نہ ہوا، یہ کلابی تقویٰ ہوا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کلابی تقویٰ نہیں چاہیے، مجھے حقیقی تقویٰ چاہیے۔ فرمایا جب حلال کھانا منع ہے تو حرام کھانا بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر وہ قدم پھونک پہ اٹھاتا ہے۔ اور تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے سے انسان کا اندر پاک ہو جاتا ہے، انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے، اور اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز پنجگانہ با جماعت پڑھ رہے ہیں، لیکن سکون نہیں،
دل میں اطمینان نہیں، تو آپ ڈھونڈیں، کہیں نہ کہیں کوئی چیز موجود ہے جو نماز میں سکون نہیں دے رہی، روزے کے اندر سکون نہیں دے رہی۔ نماز، روزہ اور تراویح اور مسجد میں آپ نے روزہ رکھا، گھر میں نماز پڑھ لی، مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں نہیں آئے، کہیں نہ کہیں غلطی موجود ہے، کہیں نہ رونگ نمبر موجود ہے۔ آپ زور میں نماز پڑھنے نہیں آئے تو کہیں نہ کہیں رونگ نمبر موجود ہے۔ 5 نمازیں حاصل ہوں، تراویح حاصل ہو، روزے کی حقیقت حاصل ہو، تب جا کے آپ کے ذہن میں آئے گا اب میرا روزہ بھی اللہ کو مقبول ہو گیا، میری عبادت بھی اللہ کو مقبول ہو گئی ہے۔ ملتا کیا ہے؟ انعام کیا ملتا ہے؟ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، روزے کے وسیلے سے تقوی انسان کو مل جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کا دماغ کھل جاتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تقوی جو ہوتا ہے پھر ہر معاملے کے اندر ہوتا ہے، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ وہ معاشیات ہوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صبح آپ آفس میں جائیں تو حلال چیز نہ کھائیں اور وہاں ایک چیز مل رہی ہے آپ کو 10 روپے کی تو آپ اس کو 50 روپے کی بیچ دیں، یہ تقوی نہیں ہے، یہ 2 نمبری ہے۔ ٹھیک ہے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ روزہ بھی رکھے کرے بھی 2 نمبری، پھر فائدہ کس چیز کا؟ بندہ تراویح بھی پڑھے کرے بھی 2 نمبری، پھر اس تراویح کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تراویح چاہیے، وہ نماز چاہیے، وہ روزہ چاہیے جس کے اندر حقیقی تقویٰ ہو، جس کے اندر چاہے وہ معاشیات ہو، چاہے وہ معاملات ہوں۔ اب دیکھیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، ایک بندہ آ گیا کہنے لگا حضور میری بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، وہ بندہ چلا گیا۔ آپ نے ایک بندے سے پوچھا بتاؤ بکری کی عمر کم و بیش اندازہ کتنا ہوتی ہے؟ اس نے کہا 2 سال 3 سال۔ تو آپ نے فرمایا آج کے بعد اس بازار سے میں کبھی بھی گوشت نہیں خریدوں گا۔ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا شاید وہ چور اس بکری کو لے کر آیا اور اس بازار میں بیچے اور خریدنے والا قصاب اسے خرید کر کے ذبح کر دے اور وہ گوشت میں کھا لوں، یہ میرا تقویٰ برداشت نہیں کرتا۔ جب انسان کے اندر روزہ برکت ڈالتا ہے تو اتنا تقویٰ آتا ہے، اتنا تقویٰ آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تجارت کرتے تھے اور تجارت بڑی کمال کی کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی تو مغرب کے ٹائم دکانیں بند ہو جاتی تھیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ظہر کے ٹائم دکان بند کر دی، واپس پلٹ کے آ رہے ہیں، باقی دکانداروں نے پوچھا حضور خیریت ہے؟ فرمایا دیکھو آسمان کی طرف دیکھا، کہا آسمان کے سورج پہ بادل آیا ہوا ہے اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، کالک چھائی ہوئی ہے، اور میں دکان پہ بیٹھوں۔ اب دیکھیں تقویٰ دیکھیں، میں دکان پہ بیٹھوں، میرا کوئی گاہک آئے کپڑا خریدنے کے لیے تو میں اسے کپڑا دکھاؤں، روشنی تو ہے نہیں، اچھے کپڑے کو برا سمجھ لے اور برے کپڑے کو اچھا سمجھ کے، معیاری کو غیر معیاری اور غیر معیاری کو معیاری، یعنی کوالٹی کے اندر فرق آ جائے، یعنی گھٹیا کپڑا مہنگے داموں میں خرید کر چلا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے پھر روزہ رکھے، یہ ہے ہی نہیں۔ تو جب تقویٰ انسان کے اندر آتا ہے تو پھر اتنی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو متقی بناتا ہے۔ جب متقی بناتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ روزہ رکھنے والا حلال ہو۔ روزہ رکھنے والا، جس چیز سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ حلال کی کمائی ہو، حلال کی کمائی ہو۔ اور کوشش کریں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں انہیں نمازی بنائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، انہیں نمازی بنائیں، اور کوشش کریں میری ماں، بہن، بیٹی جب آپ کا کھانا بنائے تو کھانا بنانے سے پہلے تہجد کے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لے، پھر کھانے میں بھی برکت ہوگی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بے نمازی عورت کا کھانا حرام ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں میرے دوستو؟ علماء آپ جانتے ہیں، پہلے بزرگ آپ جانتے ہوں گے، ہمارے بزرگ جو پہلے اسلاف تھے سلاسل والے، وہ اپنے ساتھ کھانا بھی خود رکھتے تھے، آٹا بھی ساتھ رکھتے تھے، ساتھ ایک اپنا غلام رکھتے تھے، وہ روٹی بھی بناتا تھا، سالن بھی بناتا تھا۔ ان کی شرط ہوتی تھی کہ آئیں گے صحیح آپ کے گھر لیکن آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ کہا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی ہو اور بے نمازی کے ہاتھ سے لگا ہوا روٹی کا ٹکڑا میں کھا لوں اور اس کی نحوست کی وجہ سے میرے ایمان کے اندر سے روشنی ختم ہو جائے۔
حضرت محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مظہر مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. آپ ایک جگہ دسترخوان پہ تشریف لے گئے, متشبہ تشبہ والا کھانا, شبہ والا کھانا کھا لیا تو اندر کا نور چلا گیا, وہ کیفیت چلی گئی. اب نماز پڑھتے تو دل مغموم ہوتا, نماز پڑھتے سرور نہ آتا, عبادت کرتے سرور نہ آتا. آپ مرشد گرامی کی بارگاہ میں چلے گئے, مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, کہا حضور یہ مسئلہ ہے, کھانا کھایا ہے. فرمایا بیٹا وہ کھانا متشبہ کھانا تھا, مشتبہ کھانا تھا, شبہ والا کھانا تھا, اس کے اندر ملاوٹ کا خدشہ تھا. فرمایا بیٹا 40 دن میرے پیچھے نماز پڑھو, روزانہ تیرے اوپر نگاہ ڈالوں گا, پھر جا کے تیری وہی پرانی کیفیت پیدا ہوگی. ایک دسترخوان کے اوپر ایک ٹکڑا کھائے تو 40 دن نماز کی یہ عالم ہو, تو ہم صبح شام بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھائیں تو نماز میں ذوق کہاں سے آئے گا؟ پھر کہیں گے قاری صاحب مزہ نہیں آیا, پھر کہیں گے قاری صاحب اچھا نہیں پڑھتے, پھر کہیں قاری صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں, پھر کہیں قاری صاحب تھوڑی نماز پڑھاتے ہیں. اور میاں یہ اس وقت ہوتا ہے جب اندر ٹھیک نہیں ہوتا. روزہ اسے فائدہ دیتا ہے جب اندر بھی ٹھیک ہو, باہر بھی ٹھیک ہو. آخری بات, حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے, بڑے درویش آدمی تھے, بڑے صالح آدمی تھے. ان اللہ والوں کی کمال محبتیں تھیں, کمال شفقتیں تھیں. اب آپ دیکھیں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد الرحیم دہلی جامع مسجد دہلی کے امام تھے. جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے, پورا ہفتہ مدرسے میں پڑھاتے, جب جمعے کا دن آتا پھر آپ شہر میں تشریف لاتے. آپ اپنے سر کے اوپر رومال ڈالتے تھے, منہ چھپا کے آتے تھے. آپ کے غلام نے کہا حضور یہ عورتیں دیواروں پہ چڑھ کے کھڑی ہیں, مکانوں پہ چڑھ کے کھڑی ہیں, اور لوگ بچے بوڑھے دروازوں کی چوکھٹوں پہ کھڑے ہیں آپ کا دیدار کرنے کے لیے. آپ مہربانی کریں ذرا چہرے سے پردہ ہٹائیں, آپ کی زیارت ہو جائے گی, ان کے ایمان کی تازگی ہو جائے گی. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہاں ہیں بندے؟ کہا وہ سامنے. کہا یہ تو خچر کھڑا ہے. کہا یہ سامنے بندے. کہا یہ تو گدھا کھڑا ہے. کہا یہ سامنے. کہا یہ تو باندر کھڑا ہے. کہا یہ تو خنزیر کھڑا ہے. کہا حضور میں بندے دکھا رہا ہوں, آپ کو خچر, گدھے اور خنزیر اور باندر نظر آ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ فرمایا تو اور نگاہ سے دیکھ رہا ہے, میں اور نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رومال اتارا, اپنے مرید کے سر پہ رکھا. فرمایا بیٹا اب دیکھ. جب اس نے دیکھا نا, جو پہلے کہہ رہا تھا وہ بندہ کھڑا, کہا یہ تو گدھا ہے, یہ تو خچر ہے, یہ تو باندر ہے, یہ تو فلاں ہے. کہا بیٹا ابھی تو کہہ رہا تھا انسان ہے, اب وہی انسان گدھوں میں, خچروں میں اور جنگلی جانوروں میں تبدیل ہو گئے. حضور یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا. اب میرے دوستو جملہ سنو, حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے میرے مرید, تو جس نگاہ سے دیکھ رہا تھا اپنی نگاہ تھی, میں 40 دن تک, آج 40 دن ہو گئے ہیں, میں نے کسی بے نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. جب بندہ ایک دن کھا لیتا ہے اسے انسان کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا. روزہ تقویٰ دیتا ہے اور تقویٰ حقیقت دیتا ہے, اور حقیقت کب آتی ہے؟ فرمایا جب کھانا کھلانے والی نیک مائی ہو, کھانا پکانے والے نیک ہو, تو تبھی اللہ انعام عطا فرما دیتا ہے. اب میرے دوستو خلاصہ کلام یہ نکلا, روزہ تقویٰ دیتا ہے, اور تقویٰ کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے. اور یہ کب حاصل ہوگی؟ جب میں اور آپ اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں گے اور حلال پکانے کی تلقین کریں گے اور ان کو نمازی بنائیں گے. آخر میں اعلان سماعت فرمائے میرے دوستو, یہ ماہ رمضان المبارک ہے, اس میں کوشش کریں اپنی زکوٰۃ ادا کریں, صدقات عطا کریں, فطرانہ ادا کریں. جو حضرات صاحب نصاب ہیں, کتنا نصاب ہے؟ کم و بیش